محترم جناب عامر نواز وڑائی صاحب صدر کراچی بار ایسوسی ایشن، محترم جناب اختیار احمد چنہ صاحب سیکرٹری کراچی بار، محترم اسامہ رضی صاحب نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان، جناب منم ظفر صاحب امیر جماعت اسلامی کراچی، جناب مسلم پرویز صاحب، جناب سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب، راجہ عارف سلطان ایڈوکیٹ صاحب اور کراچی بار ایسوسی ایشن کے تمام عہدیداران، ممبران اور ہمارے خاص طور پر نوجوان وکلاء اور ہماری بہت ہی قابل احترام وکلاء بہنیں، میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے کہ آپ نے شاندار استقبال کیا، محبتوں کے پھول نچھاور کیے، عزت افزائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں۔ کراچی بار سے ہمارا یہ رشتہ اور تعلق بہت پرانا ہے، گہرا ہے، ساتھ مل کر تحریکیں چلائی ہیں، قانون کی اور آئین کی بالادستی کی تحریکیں، رول آف لاء کی تحریکیں، اور اس کے لیے مل کر قربانیاں دی ہیں، جیلیں بھی کاٹی ہیں، دھرنے بھی دیے ہیں، لاٹھیاں بھی کھائی ہیں، اور ہمارے ان وکلاء کو تو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے تو جانیں بھی پیش کی ہیں۔ میں نہیں بھول سکتا 9 اپریل کے ان وکلاء کو جنہیں ان کے چیمبرز میں دہشت گردوں نے جلا دیا تھا، اور اس کے باوجود وکلاء تحریک جاری رہی تھی۔ ہم 12 مئی 2004 کو بھی نہیں بھول سکتے کہ جب چاروں طرف محاصرہ کر لیا گیا تھا اور اس وقت کا جو ڈکٹیٹر تھا وہ اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے اس پوری تحریک کو یرغمال بنائے ہوا تھا اور پورے شہر کا ناطقہ اس نے بند کر دیا تھا، اور جب 56 57 58 لوگ قتل کر دیے گئے تھے تو پھر اس کے بعد اس نے تقریر کرتے ہوئے غالباً اسلام آباد یا کہیں اور اپنے مکے لہرائے تھے اور کہا تھا کہ دیکھا کراچی میں میری طاقت۔ ہم وہی طاقتیں جو ان ڈکٹیٹروں کی ہیں ان سے نبرد آزما ہو رہے ہیں، اور ان کی طاقتوں نے ہی اس شہر کا، اس صوبے کا اور اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے۔ اس لیے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ کی بڑی طویل تاریخ ہے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جد و جہد کرنے کی۔ اس وقت بھی ملک میں یہی مرحلہ درپیش ہے کہ آئین کی بالادستی کا مسئلہ ہے، رول آف لاء کا مسئلہ ہے، اور جمہوری آزادیوں کا معاملہ ہے۔ یہ معاملہ ہے کہ عوام رائے کسی ایک کو دیتے ہیں، نتیجہ کسی اور کے حق میں نکل آتا ہے۔ فارم 45 کے مطابق کوئی جیت رہا ہوتا ہے اور جیت چکا ہوتا ہے، لیکن فارم 47 نمودار ہوتا ہے اور پوری جمہور کی رائے کے اوپر وہ طاقت کے ذریعے سے ایسے لوگوں کو مسلط کر دیتے ہیں کہ جو نہ اہلیت رکھتے ہیں اور نہ ہی ان کے اندر کوئی جمہوری روایت موجود ہوتی ہے۔ یہ سب اسٹیبلشمنٹ کی گودوں میں پل کر جوان ہونے والے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو صرف اس دوڑ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں ان کی آشیرواد حاصل ہو جائے اور اس کے نتیجے میں وہ پاکستان کے وسائل کو لوٹنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مسلسل دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ جو IPPs کا مسئلہ اس وقت اٹھا ہوا ہے اور سب لوگ اس پر بات کر رہے ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ اب تاجروں کی طرف سے، چیمبرز کی طرف سے اور فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس کی طرف سے بھی یہ سب توانا آواز اٹھنا شروع ہوئی ہے، ورنہ ہم تو کافی عرصے سے اس پر بات کر رہے تھے کہ یہ کیا تماشا ہے کہ سن 94 سے لے کر اب تک جو بھی حکومتیں موجود رہیں اور جن لوگوں نے بھی پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ یہ معاہدے اور ظالمانہ معاہدے کیے اور یہ معاہدے چلے آ رہے ہیں، اور ہر سال سینکڑوں ارب روپے کا نقصان پاکستان کی معیشت کو ہوتا ہے، چند ہاتھوں میں یہ دولت چلی جاتی ہے، اور ہم وہ پیسے بھی ادا کرتے ہیں کہ جو پیسے جو بجلی ہم نے خرچ ہی نہیں کی ہوتی بلکہ جو بجلی بنی نہیں ہوتی اس کی پیمنٹ بھی پاکستانی قوم سے ٹیکسوں کی مد میں، بجلی کے بلوں کی صورت میں اور ان کے اوپر ٹیکسوں کی صورت میں وصول کیے جاتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ یہ سارے کون لوگ ہیں؟ ان میں سے بے شمار لوگ انہی پارٹیوں سے وابستہ افراد کے ملیں گے، اور ان پارٹیوں میں بھی تخصیص بھی کوئی نہیں ہے۔ نون لیگ کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی شامل ہیں، PTI کے لوگ بھی شامل ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں گورنمنٹس انوالو ہیں، اس میں کک بیکس چلتی ہیں،
پھر یہ کہتے ہیں کہ بیرونی جو دنیا سے ہم نے جو معاہدے کیے وہ ہماری مجبوری تھی، لوڈ شیڈنگ تھی. تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھائی اگر لوڈ شیڈنگ اس وقت کا مسئلہ تھا تو تمہیں ہائیڈل پاور کے لیے بہت سارے، اگر کالا باغ ڈیم ایک متنازع مسئلہ ہے اور اس پر اتفاق رائے نہیں ہو رہا تو ملک میں تو اور کئی ڈیم بن سکتے ہیں. ہمارے نہری نظام میں یہ گنجائش ہے کہ چھوٹے چھوٹے یونٹ لگا کر آپ بجلی پیدا کر سکتے ہیں اور ہماری پوری ضرورت ہو سکتی ہے. ہمارے پاس تو ونڈ کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ پورا کا پورا یہ موجود ہے سلسلہ، اس میں جو ہے وہ ہمیں بجلی، سستی بجلی مل سکتی ہے. اسی طرح سستی بجلی کے لیے ہمارے پاس کول کے ذخائر جو اب ہم نے تھر میں کیا ہے، ہم بہت بہتر طریقے سے یہ کام پہلے کر سکتے تھے. لیکن یہ جو آئی پی پیز کا دھندا تھا اس میں لوگوں نے اپنے فائدے اٹھائے ہیں، اور یہ فائدے اٹھا، یہ چھوٹے موٹے فائدے نہیں ہیں، یہ کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں روپے ہیں، ہزاروں ارب روپے ہیں جو انہوں نے لوٹ کے کھا لیے ہیں. اور اب یہ کہتے ہیں کہ چونکہ معاہدہ ہے تو ہم معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. آپ لوگوں سے کون سی بات جو ہے چھپ سکتی ہے؟ کون سا معاہدہ ایسا ہو سکتا ہے جو اسٹیٹ کرے اور اس میں ایگزٹ کی کلوز موجود نہ ہو؟ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کوئی ایسا معاہدہ ہو سکتا ہے کہ جو معاہدہ کسی کمپنی سے اسٹیٹ کرتی ہو اور ایگزٹ کی کوئی کلوز نہ ہو، یا کوئی ایسا معاہدہ ہو کہ جس میں سامنے والی پارٹی کو یہ پورا اختیار ہے کہ وہ بوسیدہ پلانٹ چلائے، زیادہ کنزمپشن کرے، زیادہ بل بنائے، اور پھر اس کے باوجود بھی اس کو پوری پیمنٹ کی جائے اور معاہدہ ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ ساری کی ساری باتیں پوری دنیا میں پریکٹس ہوتی ہیں اور اس میں قوم کے مفاد کو مد نظر رکھا جاتا ہے. 25-25 سال کے معاہدے ان کمپنی سے کیے گئے، چند لوگوں کو فائدہ پہنچایا گیا. ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ کمپنیاں بہتر پرفارم بھی کر رہی ہوں، لیکن یہ ظالمانہ معاہدے ہمارا خون نچوڑ کر اس کی تکمیل کی جا رہی ہے. ہم ان آئی پی پیز کے ان معاہدوں کو قبول نہیں کرتے ہیں. اسے ری نیگوشیٹ ہونا چاہیے، اثر نو اس کے اوپر جو ہے معاہدہ ہونا چاہیے. اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ وقت ہے کہ اب قوم یہ 2800 ارب روپے ان لوگوں کو، چند لوگوں کو پے نہیں کرے گی، اس لیے کہ یہ 2800 ارب روپے تم ہم سے وصول کرتے ہو. کل گجرانوالہ میں 2 بھائیوں کا جھگڑا ہوا اور قتل کر دیا گیا. لوگ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں، لوگ اینزائٹی کا شکار ہیں، لوگ بل دیکھتے ہیں اور بل بلانے لگتے ہیں. یہ بجلی کے بل نہیں آتے، یہ بجلی کے بم آتے ہیں جو ہمارے سروں پر گرتے ہیں آ کر، اور عقل معاف ہو کر رہ جاتی ہے لوگوں کی کہ لوگ اپنے بچوں کو اسکول سے نکلوائیں یا اپنی بیویوں کا اور اپنی بہنوں کا زیور بیچیں. کیا کریں کہ یہ بجلی کے بل ادا کریں؟ تو یہ جو بجلی کے بلوں کا معاملہ ہے یہ قابل قبول نہیں ہے. اس ٹیرف میں کمی کرنی پڑے گی، اس کے ٹیکسوں کو کم کرنا پڑے گا، اور غریب اور مڈل کلاس بھی، اور اب تو صنعت کار بھی رو رہے ہیں، تاجر بھی رو رہے ہیں کہ اب تو ہمارے بس سے بھی باہر ہو گیا ہے. اس لیے کسی بھی صورت میں یہ ظالمانہ ٹیرف قابل قبول نہیں ہے. آئی پی پیز کے یہ سب معاہدے ریوزٹ ہونے چاہیے، ری نیگوشیٹ ہونے چاہیے، اور اس کے نتیجے میں قوم کو ریلیف ملنا چاہیے. یہ ریلیف کوئی نہیں دلوائے گا، یہ ریلیف پاکستان کے عوام کو اپنے حق کے لیے نکل کر حاصل کرنا ہوگا. میں وکلا برادری سے کہتا ہوں یہ عظیم قومی مقصد ہے. میں اپنی ذات کے لیے کچھ آپ سے نہیں مانگ رہا، میں اپنی پارٹی کے لیے آپ سے کچھ نہیں مانگتا، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں یہ قومی مسئلہ ہے. یا اس شہر کراچی میں جو کے الیکٹرک کا وبال اور عذاب مسلط کر کے رکھا گیا ہے، اس کے خلاف بھی اب فیصلہ کن جنگ لڑنی پڑے گی. یہ کیا تماشا ہے؟ 19-20 سال سے ایک کمپنی یہاں موجود ہے اور اس کمپنی کو سبسڈی بھی پوری ملتی ہو، وہ 19 سال میں لائن لاسز بھی کم نہ کرے، 19 سال میں وہ 15% جنریشن بھی کم کر دے، وہ ٹرانسمیشن کی لائنیں بھی ٹھیک نہ کرے، وہ لوڈ شیڈنگ بھی ٹھیک نہ کرے، پھر بھی اس کو 3 لائسنس دے دیے جاتے ہیں. اور ہر مرتبہ جب یہ ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں شیئرز تو اس میں گورنمنٹس کک بیکس لے رہی ہوتی ہیں. ساری پارٹیاں کے الیکٹرک مافیا کو سپورٹ کرتی ہیں، صرف ایک جماعت اسلامی کراچی کے عوام کا مقدمہ لڑتی ہے. تو آپ بھی ہمارے اس مقدمے میں جو عوام کا مقدمہ ہے ساتھ دیں. اور اب تو پورے پاکستان میں جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اس صورتحال سے نکلنے کا وہ ایک ہی راستہ ہے کہ ہم سیاسی جدوجہد کریں، ہم جمہوری جدوجہد کریں اور سیاسی مزاحمت کریں اور پرامن سیاسی مزاحمت کریں. ہم اسلام آباد میں 26 تاریخ کو دھرنا دینے جا رہے ہیں، اور یہ دھرنا ہماری اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، پارٹی کے لیے نہیں ہے، یہ 25 کروڑ عوام کے لیے ہے، یہ ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کے لیے ہے، یہ لوگوں کو ریلیف دلانے کے لیے ہے.
گورنمنٹ اگر بجلی کے ٹیرف ریوائز کرے گی اور تنخواہ دار لوگوں کا ٹیکس اس کا سلیب ختم کرے گی تو پھر بات ہوگی، اور اگر وہ ختم نہیں کریں گے تو دھرنا بھی ختم نہیں ہوگا بلکہ پورے پاکستان میں پھیل جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے یہ نوبل کاز ہے۔ میں آپ کی حمایت لینے کے لیے یہاں پر حاضر ہوا ہوں کہ آپ سب لوگ ہماری پشت پر کھڑے ہوں۔ جو اسلام آباد پہنچ سکتے ہیں پہنچیں، جو نہیں پہنچ سکتے سوشل میڈیا کے ذریعے اور اپنے جو بھی میڈیم آپ کے پاس موجود ہے اس کے ذریعے سے آواز کو بلند کریں۔ اور ہم اب قوم کو بے آسرا نہیں چھوڑ سکتے۔ لوگ مایوس ہیں کہ دیکھیں ہم ووٹ کس کو دیتے ہیں، جیتتا کوئی اور ہے۔ لوگوں نے یہاں بلدیاتی حکومت میں جماعت اسلامی کو ووٹ ڈالا اور جماعت اسلامی کا میئر جو ہے وہ بننا تھا، لیکن ایک مرتبہ پھر یہ سازش کی گئی اس شہر کے ساتھ۔ آپ حالات اس شہر کے جا کر دیکھ لیجئے کہ اس شہر کو اس کے اپنے میئر سے محروم کیا گیا، اور اس شہر کو اس میئر سے محروم کیا گیا جس کو آ کر ڈیولپمنٹ کرنی تھی، اپنے حق کو حاصل کرنا تھا اور اپنی بلدیات کو امپاور کرنا تھا۔ اور اس طرح سے انہوں نے سازشیں کر کے جال سازی کے ذریعے سے ہمارا راستہ روکا۔ انسانوں کی منڈی ان لوگوں نے لگائی۔ یہ کیسی جمہوری جماعتیں ہیں جن جماعتوں کی اپنے اندر جمہوریت نہیں ہوتی، وصیت کی پرچی کے اوپر چیئرمین اور چیئرپرسن بن جاتے ہیں، وراثت کے اوپر چلتے ہیں، اور باپ کے بعد بیٹا، بیٹا کے بعد بیٹی، بیٹی کے بعد بھائی، میاں، اور اب تو آپ نون لیگ کو دیکھیں، ماشاءاللہ پورا خاندان لگا ہوا ہے، ایک ہی خاندان، فیملی انٹرپرائزز ہیں، فیملی انٹرپرائزز ہیں، اور ان کا جمہوریت سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں، اور یہ لوگوں کو حقوق بھی نہیں دیتے، لوکل باڈیز کو، لوکل گورنمنٹس کو امپاور بھی نہیں کرتے۔ اور جب لوگوں نے اپنی رائے کے ذریعے اس شہر میں واضح اعلان کر دیا تھا کہ اب ہمیں اس شہر کی ڈیولپمنٹ چاہیے اور اس شہر میں رہنے والے ہر فرد کی ڈیولپمنٹ چاہیے، الحمدللہ ہمیں ہر زبان بولنے والے، ہر لسانی اکائی اور ہر مذہبی اکائی، ہر فرقے، ہر مسلک کے لوگوں نے اور مینورٹیز نے بھرپور طریقے سے اعتماد کر کے ووٹ دیا، اور جماعت اسلامی اس شہر کی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھر کر سامنے آئی ہے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پورے حقوق کراچی تحریک میں جو سب کی تحریک تھی اپنا کردار ادا کیا، لیکن اب بات بہت وسیع پیمانے پر ہو رہی ہے۔ اب پورے پاکستان کے لوگ اس ماڈل کے مطابق اپنا حق چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ پورا پاکستان ایک مخصوص طبقے کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہو جائے، وہ طبقہ اشرافیہ جو ہر حکومت میں ہوتا ہے۔ مارشل لا ہو اس میں بھی وہی ملیں گے، اور نام نہاد جمہوریت ہو اس میں بھی وہی لوگ ملیں گے جو ٹیکس ادا نہیں کرتے۔ میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں 375 ارب روپے انکم ٹیکس تنخواہ دار لوگوں نے ادا کیا ایک سال میں، اور جو وڈیرے بڑے بڑے اور جو بڑے بڑے جاگیردار اور چودھری، بڑے بڑے خان اور سردار، جن کی ہزاروں ایکڑ زمین، جن کی سینکڑوں ایکڑ زمین، ان سب نے مل کر 5 ارب روپے ادا کیے، اور تنخواہ دار نے پرائیویٹ اور گورنمنٹ 375 ارب روپے جمع کرائے ہیں۔ اور پھر تنخواہ دار ہی کو تم مار رہے ہو کہ اس کا سلیب بھی جو ہے تم آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہو کہ اس کی اگر تنخواہ بڑھ بھی جائے تو ٹیکس کٹ کر پیسے مزید کم ہو جائیں۔ یہ ظلم کا نظام ہے۔ پھر برین ڈرین کیوں نہیں ہوگا؟ پروفیشنل لوگ ملک سے باہر کیوں نہیں جائیں گے؟ ان کو اپنا جب کوئی مستقبل نظر نہیں آئے گا تو پھر پاکستان میں ڈاکٹرز کیوں رکیں گے، انجینئرز کیوں رکیں گے، آئی ٹی اسپیشلسٹ کیوں یہاں رہیں گے، بزنس ایڈمنسٹریشن جاننے والے کیوں رکیں گے، اور اسی طرح چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، ان کو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ اس لیے ان سب کا مسئلہ ہے، اور اس ظالمانہ سلیب کے خلاف ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اسلام آباد ڈی چوک پر بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے اگر رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو پھر یہ دھرنا ان کو بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔ ابھی تو ہم اس لیے نہیں جا رہے کہ حکومت کو گرانا ہے، لیکن اگر انہوں نے ہمیں ہمارے آئینی حق سے روکنے کی کوشش کی، جمہوری حق سے روکنے کی کوشش کی، پرامن دھرنے کو روکنے کی کوشش کی، واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ پھر یہ تحریک حکومت گراؤ تحریک میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے، اور جب جماعت اسلامی کوئی تحریک چلائے گی تو اس کو روکنا آسان نہیں ہوگا، اس کو مینیج کرنا آسان نہیں ہوگا، اس کو تقسیم کرنا آسان نہیں ہوگا، اس کے لوگوں کو خریدنا آسان نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم پرامن طریقے سے جائیں گے، نہ پتھر ماریں گے، نہ کوئی شیشہ توڑیں گے، اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں
کہ یہ جو پیٹرول کی قیمت پہ یہ بھاری بھرکم ٹیکسز اور لیوی لگائی گئی ہے اس کو واپس لیا جائے. جب عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت کم ہوتی ہے تو یہ اس ریشیو سے پیٹرول کی قیمت کم نہیں کرتے, لیکن ذرا آگے بڑھتی ہے تو یہ بے تحاشا قیمت بھی بڑھا دیتے ہیں اور ٹیکس اور لیوی بھی بڑھا دیتے ہیں. یہ ظلم عوام کے اوپر قابل قبول نہیں ہے, اس کو ختم کرنا پڑے گا. ہم کراچی کے انڈسٹری کے لوگوں سے ملتے ہیں, انڈسٹری والے پریشان ہیں, انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں, روزگار تباہ ہو رہا ہے, لوگ مزدور کہاں جائیں, کام کرنے والے کہاں جائیں, اور یہ سرمایہ جو انڈسٹری میں لگنا چاہیے پھر یہ پاکستان سے باہر لوگ منتقل کرتے ہیں, کہیں اور انڈسٹری لگانے کی کوشش کرتے ہیں. کیسی نالائق حکومت ہے کہ اپنے سرمایہ کو پاکستان میں رکھنے کے بجائے ایسے حالات بنا رہے ہیں کہ یہاں سے سرمایہ بھی جائے اور برین بھی چلا جائے. اس لیے یہ قابل قبول نہیں ہے. بہت تماشا ہو گیا ہے, کوئی آواز ملک میں موجود نہیں ہے, لیکن جماعت اسلامی عوام کی آواز بن رہی ہے. الحمدللہ جماعت اسلامی پاکستان کے ہر اس طبقے کی آواز ہے جو اس وقت ان حالات سے پریشان ہے. تو ہم انڈسٹری کے لوگوں سے یہاں ملے, یہاں پانی کا مسئلہ, یہاں بجلی کا مسئلہ, یہاں گیس کا مسئلہ, ان سب کی قیمتوں کا مسئلہ, کہاں سے کمپیٹ کریں, اور پھر ایکسپورٹ کے اوپر بھی ٹیکس لگا دو, امپورٹ پہ بے تحاشا ٹیکس لگا کے را مٹیریل کو لانا ہی ناممکن بنا دو, اور تاکہ یہ پوری کی پوری معیشت بیٹھ جائے. یہ کوئی دوست نہیں کر سکتا, یہ پاکستان کے دشمن ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, پاکستان کے دوست یہ کام نہیں کر سکتے. اور ہم تو کراچی کو رو رہے تھے. کل میں فیصل آباد گیا تھا, فیصل آباد کے تمام انڈسٹریلسٹ, ان کے ساتھ ہم نے علیحدہ سے میٹنگ کی, اور اس میں کم از کم 6 سابق صدور موجود تھے, موجودہ صدر موجود تھے, پورے چیمبر کے لوگ تھے, اور ہر انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے افراد. یونینیمسلی انہوں نے کہا کہ ہماری صنعتوں کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے, ہماری پاور لومز بھی 50,000 بند ہو چکی ہیں, ہماری انڈسٹری بھی نہیں چل رہی ہے, اور ہمیں بنیادی ایشوز ہیں جس سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے. تو وہاں بھی یہی حال ہے, اور یہاں تو ویسے ہی بدحالی ہے, اس لیے کہ یہاں 16 سال سے جو حکومت موجود ہے اس نے کراچی کے عوام کو, سندھ کے عوام کو کچھ بھی نہیں دیا. چنّا صاحب آپ فرما رہے تھے بچیوں کی تعلیم, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں تو بہت بڑا بجٹ تعلیم پر سندھ حکومت کا موجود ہے. 200 ارب روپے سے زائد کا بجٹ تھا, اب تو اور بھی بڑھا دیا ہے. یہ 200 ارب روپے تو بہت ہوتے ہیں, اس میں سندھ کے بچے کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ آپ تصویریں دیکھتے ہوں گے, ننگے پیر بچے, ان کے بالوں کے اندر مٹی اٹی ہوتی ہے, اور وہ بچے اسکول میں موجود ہوتے ہیں. کبھی درخت کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی ان کے پاؤں میں چپل نہیں ہوتے ہیں, کبھی ان کے کپڑے اس قابل نہیں ہوتے ہیں کہ ہم دکھا سکیں. تو ان کے بچے, زرداری صاحب کے خاندان کے بچے تو یہاں نہیں پڑھتے. یہاں تو ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ پاکستان کے عوام اور سندھ کے عوام کس طرح کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. بیڑا غرق کر کے ان سب لوگوں نے رکھ دیا ہے. یونیورسٹیوں کو پیسے نہیں دیتے, کالجز کو پیسے نہیں دیتے, اور بھرتیوں پہ بھرتیاں وہ بھی پیسے لے کر نالائقوں کو بھرتی کر لیتے ہیں, اور ہمارا سارا بجٹ اپنے پسند کے سیاسی ورکرز کو خریدنے میں استعمال کر لیتے ہیں, اور ہمیں تعلیم پر کچھ بھی نہیں ملتا. 49,000 اسکول ہیں, کوئی ایک اسکول ایسا ہے جس میں ہماری بیوروکریسی, ہماری یہ پیپلز پارٹی اور ان کی اتحادی MQM اور ان کے اتحادی نون لیگ, یہ سارے لوگ, ان کے بچے, ان کے نواسے, پوتا پوتی, کسی ایک بچے کو بھی کسی ایک سرکاری اسکول میں داخل کرانے کی یہ ہمت نہیں کرتے. یہ 16 سال سے لگاتار اور 50 سال سے سندھ کے اوپر براجمان پیپلز پارٹی ہے. اور پیپلز پارٹی کیا ہے؟ ایک خاندان ہے, 40 وڈیرے ہیں, باقی کیا ہے؟ عوام سے اس کا کیا تعلق ہے؟ لوگوں کا استحصال کرتے ہیں. بچوں اور بچیوں دونوں کی تعلیم کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے, اور دنیا کو دکھانے کے لیے ان کی بیگمات چند NGOs بنا لیتی ہیں, اور مختلف جگہوں پہ جا کر ان NGOs میں شرکت کر کے یہ تاثر دیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی تو بڑی ماڈریٹ جماعت ہے, پیپلز پارٹی تعلیم دشمن جماعت ہے, پیپلز پارٹی صحت دشمن جماعت ہے, پیپلز پارٹی عوام دشمن جماعت ہے, پیپلز پارٹی جمہوریت دشمن جماعت ہے. اور اس نے یہ بات ثابت کی ہے. اس شہر کراچی کے حالات دیکھ لیجئے, اسٹریٹ کرائمز بڑھتے چلے جا رہے ہیں, روز لوگ مرتے چلے جا رہے ہیں. کس کی ذمہ داری ہے؟ پولیس کے نظام میں ریفارمز کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ کیوں یہاں پر ان کو ٹھیک طریقے سے ٹرینڈ نہیں کیا جاتا ہے؟ کیوں سیاسی بنیادوں پر پولیس میں بھرتیاں ہوتی ہیں؟ اور پھر
پھر صرف یہی نہیں ہے کہ یہاں اسٹریٹ کرائم میں نوجوانوں کے لاشیں اٹھتے ہیں، اور یہاں ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف مہاجر نوجوان مرتے ہوں، یہاں سندھی بھی، بلوچ بھی، پختون بھی، پنجابی بھی، ہر قوم سے تعلق رکھنے والا، اس لیے کہ اسٹریٹ کرمنل اس کو تو نشے کا عادی بنایا ہوا ہے، اس کی زندگی تو انہوں نے برباد کر کے رکھ دی ہے، کرائے پہ اسلحہ دستیاب ہوتا ہے اور تھانوں کے گرد یہ منشیات کے اڈے چل رہے ہوتے ہیں، ان اڈوں سے کون محفوظ کروائے گا؟ تو یہ حکومت ہے، چونکہ اوپر سے نیچے تک کرپشن کا اور نظام موجود ہے، اسی کو سسٹم کہتے ہیں۔ میں حیران ہوں، یہ سسٹم جو سندھ میں موجود ہے، اس پہ تو آرمی چیف نے بھی کہا تھا کہ ہم اس سسٹم کو ختم کر دیں گے، ہم انتظار کر رہے ہیں جنرل صاحب، سسٹم تو اب اسلام آباد بٹھا دیا گیا ہے اور اب تو وہاں تک بات چلی گئی ہے، اب تو بلوچستان میں زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، اب تو ہب پہ زمینوں میں قبضے ہو رہے ہیں، اور سندھ کی زمینیں تو ان کو لگتا ہے چھوٹی پڑ گئی ہیں۔ پھر جو کچے کے علاقوں کی صورتحال ہے، کشمور سے لے کر آپ یہاں سکھر تک آ جائیے، شکارپور اور اس طرف نکل جائیے، جیکوباد کی طرف آ جائیے، پورے لاڑکانہ ڈویژن میں اور سکھر ڈویژن میں بدترین بدامنی ہے۔ یہ کچے کے ڈاکو کہاں سے آ جاتے ہیں؟ ان کو اتنی بڑی بڑی مشین گنیں کون دیتا ہے؟ ان کو بھاری اسلحہ کون فراہم کرتا ہے؟ یہ اسلحہ ان اداروں کو نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ اس لیے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں، یہ جو بڑے بڑے سردار اس پورے دھندے میں ملوث ہیں، وہ حکومتوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، وہ سب لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، تو یہ اگر بدامنی ہے تو اس کی ذمہ داری بھی ان بڑے لوگوں کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ ہمیں امن چاہیے، ہمیں تعلیم چاہیے، ہمیں صحت کی سہولتیں چاہیے، ہمیں روزگار چاہیے، ہمیں بجلی چاہیے اور پانی چاہیے۔ اس شہر کو بوند بوند پانی کے لیے ان ظالموں نے ترسایا ہوا ہے۔ اور بلاول صاحب بڑے اتلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے گھر میں بھی ٹینکر سے پانی آتا ہے، اور یہ بات کہتے ہوئے انہیں پریشانی بھی کوئی نہیں ہوتی، شرم بھی کوئی نہیں آتی کہ 16 سال سے لگاتار حکومت میں ہو، K4 منصوبہ بناتے نہیں ہو، KB فیڈر سے K4 تک کے لیے کام کرتے نہیں ہو، آگے کی آگمنٹیشن کرتے نہیں ہو، پیسے لگاتے نہیں ہو، وفاق اگر طے کر دے تو اب تو آپ وفاق میں بھی شامل ہو، PDM 1 میں بھی تھے، PDM 2 میں بھی تھے، PDM 3 میں بھی ہو، اور اس کے باوجود بھی اگر یہ منصوبہ نہیں بن رہا اور ٹینکروں میں پانی مل رہا ہے تو یہ بھی بتاؤ کہ جو پانی ہے وہ ٹینکروں میں کیوں مل رہا ہے، وہ لائن میں کیوں نہیں مل رہا؟ اس لیے کہ کرپشن ہے۔ اور جو پانی نہیں ہے وہ کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ کرپشن ہے اور لوٹ مار ہے، اور اس صوبے کو آپ اون نہیں کرتے، آپ اس صوبے اور اس شہر کو صرف لوٹنے کے لیے اون کرتے ہو، مال بنانے کے لیے اون کرتے ہو۔ نون لیگ کا یہاں سے کیا تعلق ہے؟ کیا اس کا لینا دینا ہے؟ اس لیے یہاں پر جو جینوئن لیڈرشپ ابھر رہی تھی، جس طرح سے لوگ ووٹ ڈال رہے تھے، اس لیڈرشپ کو ابھرنے سے جن لوگوں نے بھی روکا ہے ان کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا، اس بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ جو لکھے ہوئے فیصلے الیکشن کمیشن کو فراہم کیے گئے اور فارم 47 کی صورت میں جاری کیے گئے اور جعلی طریقے سے MQM اور پیپلز پارٹی کو جتایا گیا، یہ جمہوریت کے اوپر بدنما داغ ہے۔ اس داغ کے خلاف جد و جہد کو تیز تر کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور کراچی بار کو اس کا ہراول دستہ بننا چاہیے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جمہوریت کی بالادستی، جمہوری آزادیوں کے فروغ کے لیے یہ تحریک آگے بڑھ رہی ہے، اور اس تحریک کا ہم سب کو ساتھ دینا ہوگا۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ جو پورا ایک قومی ایجنڈا ہے جس میں تعلیم بھی ہے، صحت بھی ہے، آزادیاں بھی ہیں، آئین کی بالادستی بھی ہے، اور یہ IPP سے نجات بھی ہے، انرجی کرائسس کا حل بھی ہے، وہ جماعت اسلامی نے ایک ڈاکومنٹ بنا لیا ہے۔ اس ڈاکومنٹ کو لے کر ہم گلی گلی محلے محلے جائیں گے، دیہاتوں میں جائیں گے، گوٹھوں میں، شہروں میں جائیں گے، تحصیلوں میں، تعلقوں میں جائیں گے، اور انشاءاللہ ایک لارجر ایک تحریک قائم کریں گے اور کمیٹیاں، عوامی کمیٹیاں بنائیں گے، اس لیے کہ اب جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی امید لوگوں کو نظر نہیں آتی ہے۔ مایوس ہو چکے ہیں نوجوان کہتے ہیں کہ اس ملک میں ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ پاکستان تو نوجوانوں کا ملک ہے۔ ابھی تازہ مردم شماری کے جو اعداد و شمار آئے، 40% لوگ، 80% لوگ 40 سال کی عمر کے ہیں۔ دریاں ہیں، سمندر ہے، پہاڑ ہیں، میدان ہیں، اور لوگ ہیں، محنت کش لوگ ہیں، اور اس کے بعد بھی ہمارا یہ حال ہو۔ منرلز ہیں، ہمارے پاس سونا ہے، کرومائٹ ہے، تانبا ہے، ماربل ہے، بہترین قیمتی پتھر ہیں، سب کچھ تو موجود ہے، لیکن جو عذاب موجود ہے وہ اشرافیہ کا عذاب ہے، مراد یافتہ طبقے کا عذاب ہے، جو جاگیرداروں کی صورت میں، وڈیروں کی صورت میں، نام نہاد سرمایہ داروں کی صورت میں صنعتوں کو تباہ کرو اور سرمایہ دارانہ ذہنیت سے قبضہ کرو، وہ ایک طبقہ موجود ہے۔
یہ بیوروکریٹ وہی انگریز کا تسلسل، اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ قوم خادم ہے، ہم حاکم ہیں، اس مائنڈ سیٹ سے رول کرتے ہوں، اور فوج کے وہ ڈکٹیٹر، وہ جرنیل جو سمجھتے ہوں کہ ہم طاقت کے ذریعے سے اپنی رٹ قائم کریں گے۔ پاکستان ایسے نہیں چلے گا، پاکستان طاقت سے نہیں چلے گا، جمہور کی رائے سے چلے گا۔ پاکستان اگر ریاست ہے تو ریاست پاکستان کے عوام ہیں، اور ان کی رائے کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، اور اس اہمیت کو سب کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اس لیے میرے ساتھیوں اور دوستوں، سب کو اپنی آئینی حدود میں جانا پڑے گا۔ سب لوگ جب اپنی آئینی حدود پہ جائیں گے تو اس مسئلے سے نکل سکیں گے۔ ہاں، اگر ہمارے یہ ادارے، ہمارے یہ سیاستدان اس پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اس پھنسی ہوئی صورتحال سے نکلنا چاہتے ہیں، جماعت اسلامی اس میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ سب پہلے اپنی اپنی آئینی پوزیشن پہ جائیں، پھر ایک اس میں اتفاق رائے پیدا کریں، مسئلے کو حل کریں، اس لیے کہ پاکستان بدامنی کا شکار ہے، پاکستان CIA اور را کے نشانے پر ہے، اور جب ہم اپنے ہی اقدامات سے اپنے ہی لوگوں کو دشمن بنانے لگیں گے تو CIA اور زیادہ اپنے ایجنٹ یہاں بھیجے گا، بھارتی را اور زیادہ اپنے ایجنٹ بھیجے گا۔ لہٰذا ہوش کے ناخن لیں، ہر چیز کا علاج طاقت نہیں ہوتی۔ لوگوں سے بات کرو، پوچھو KP کے مسئلے کیا ہیں، پوچھو بلوچستان کے مسئلے کیا ہیں۔ یہ لاپتہ افراد اگر ہیں اور کوئی خبر آتی ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے، کوئی لاش آئی ہوئی ہے، تو سارے سینکڑوں قسم کے، ایک منٹ، سینکڑوں لوگ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ہمارا کوئی پیارا تو نہیں ہے، اور پھر مایوس ہو کر واپس آ جاتے ہیں۔ جس ذہنی عذاب میں اور جس جسمانی عذاب میں آپ نے پوری قوموں کو رکھا ہوا ہے، اس طرح سے معاملات نہیں چلتے۔ لاپتہ افراد کو اگر ان میں سے کوئی مجرم ہے، ہم مجرموں کی پشت پناہی کبھی بھی نہیں کریں گے، چاہے وہ بلوچ ہو، چاہے مہاجر ہو، چاہے سندھی ہو، پنجابی ہو، چاہے کوئی ہو، پٹھان ہو۔ جو مجرم ہے اس کے جرم کے مطابق اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن آپ سب کو ایک ساتھ ایک لاٹھی سے نہیں ہانکیں گے۔ آپ خود آئین کی اور قانون کی پابندی کریں گے تو پھر لوگوں سے کہیں گے کہ آئین اور قانون کی پابندی کرو۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نکلنے کا راستہ آئین پر عمل درآمد ہے۔ میں آپ کو ایک مرتبہ پھر یہ ہماری پوری ٹیم کا استقبال کرنے پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ 26 جولائی کو جو دھرنا ہونے جا رہا ہے، یہ دھرنا پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا دھرنا ہے۔ یہ پاکستان کے ان نوجوانوں کا دھرنا ہے جو ابھی مایوس ہیں، لیکن ہمیں امید کی کرن دکھانا چاہتے ہیں، ان کو روشنی دکھانا چاہتے ہیں۔ وہاں سے اگر ہمیں آپ کی جمہور کی طاقت کے ذریعے سے، پرامن مزاحمت کے ذریعے سے اگر ہمیں ریلیف ملے گا تو پورے پاکستان کو ایک پیغام ملے گا کہ راستہ موجود ہے، بقا کا راستہ موجود ہے۔ اور میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، آپ نے غزہ کی بات کی ہے، پاکستان کے جو حالات ہیں وہ اپنی جگہ بہت پریشان کن ہیں، لیکن مایوس کیوں ہوتے ہو؟ دیکھو غزہ کے لوگوں کو، دیکھو 40-50 ہزار لوگوں کو انہوں نے شہید کر دیا ہے، جس میں سے 35 ہزار کے قریب بچے اور عورتیں ہیں۔ پورا غزہ ملبے کا ڈھیر بنا ہوا ہے، اور کیمپوں پہ وہ بمباری کرتا ہے اسرائیل، دہشت گرد، اور وہ بدترین طریقے سے قتل عام کر رہا ہے۔ آپ نے 22 لاکھ انسانوں میں سے، جن میں بچے بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، کوئی ایک آدمی ایسا دیکھا، ایک بچہ، ایک عورت جس نے کہا ہو کہ ہم سرنڈر کرتے ہیں اور حماس سے ہم اعلان برات کرتے ہیں؟ ایک بھی نہیں ہے الحمدللہ۔ اتنی بمباری کے بعد، اتنی لاشوں کے بعد، اتنی توڑ پھوڑ کے بعد، اتنی بربادی کے بعد سب ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ ہے، مسجد اقصی کو آزاد کرانے کی تڑپ ہے، اور اسرائیل کی نابودی کا عزم لے کر وہ میدان میں موجود ہیں۔ پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، اور اس میں بھی جب رمضان آتا ہے تو اس کو بھی مناتے ہیں، عید آتی ہے اس کو بھی مناتے ہیں، شادیاں بھی وہاں ہوتی ہیں۔ زندہ رہنے کا اگر فن سیکھنا ہے تو اہل غزہ سے سیکھو، ان کے بچوں سے سیکھو، ان ماں بہنوں سے سیکھو جو لاشیں زمین میں اتارتے ہیں اور پھر ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو پاکستان میں کیا ہے؟ تو پاکستان کو بھی ہم ظالموں اور ان کے ایجنٹوں کے حوالے نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں، امید کا دامن، یقین کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور جد و جہد کو اپنا شعار بنائیں، اور خود بھی سچ کے اوپر کھڑے ہوں، اپنی زندگیوں سے بھی جھوٹ کو نکالیں، اپنی زندگیوں سے بھی غلط باتوں کو نکال دیں، سچائی پہ کھڑے ہونے کا گر سیکھ لیں۔ زمانہ آپ کے آگے آ کر کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔